بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اینڈ جسٹس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ایڈوکیٹ علی ارتضیٰ۔ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو، اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اپنے چینل کی طرف سے ہم وش کرتے ہیں کہ آپ سب کی اللہ پاک پریشانیاں دور کریں اور اس سال آپ کو خوشیاں عطا کریں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے نکاح نامے کے ریلیٹڈ۔ آج کل انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں فیملی میٹرز بہت بڑھ چکے ہیں۔ آئی تھنک ہر تیسرے چوتھے گھر میں فیملی ایشوز ہیں۔ تو ہم فیصل آباد میں زیادہ پریکٹس کرتے ہیں، تو ہمارے ادھر 4-5 عدالتیں ہیں جو ڈیلی کے تقریباً 100-200 یہی معاملات سنتی ہیں۔ تو اس میں کچھ ایشوز تو بچوں کی مینٹیننس کے حوالے سے، کچھ ڈائیورس کے حوالے سے، لیکن آج کل کچھ زیادہ ایشو جو ہیں وہ ہیں نکاح نامے کے حوالے سے۔ نکاح نامے میں کالم نمبر 13 سے لے کے کالم نمبر 16 تک ہے حق مہر کے متعلق۔ جو کالم نمبر 13 ہے اس میں ہے کہ مہر کی رقم، مطلب کہ جو حق مہر شادی کے موقع پر لڑکے کی طرف سے دلہے کی طرف سے دلہن کو دیا جاتا ہے اسے ہم حق مہر بولتے ہیں۔ حق مہر کی 2 کائنڈ ہیں، ایک ہے حق مہر معجل اور ایک ہے حق مہر غیر معجل۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ حق مہر معجل جو ہے وہ ہے موقع پر آپ نے کوئی بھی پیسے یا کوئی بھی چیز رقم کتنی ادا کرنی ہے اسے بولتے ہیں حق مہر معجل، مطلب کہ موقع پر دی گئی رقم۔ دوسرا ہے حق مہر غیر معجل۔ حق مہر غیر معجل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز موقع پہ ادا نہیں کرنی لیکن اپنی بیوی کو ادا کرنی ہے۔ وہ جائیداد کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ سونے کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ پیسوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بعد میں ادا کرنی ہے۔ بعد میں کب؟ اس کے بھی 2 ہیں کہ تو جب بھی آپ کی بیوی آپ سے وہ ڈیمانڈ کرے، آن دا ڈیمانڈ آف وائف، آپ نے وہ تب ادا کرنی ہے۔ اور اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرتی، آپ اسے نہیں دیتے، معاملہ ڈیزولیشن آف میرج، تنسیخ نکاح تک پہنچ جاتا ہے، طلاق تک پہنچ جاتا ہے، پھر جب ڈیزولیشن آف میرج ہوئے گی، تنسیخ نکاح ہو جائے گی، تب بھی بیوی وہ کلیم کر سکتی ہے حق مہر غیر معجل۔ اب پہلا کالم ہے حق مہر کی رقم کہ آپ نے کتنا حق مہر ادا کیا ہے، 5000 یا جتنا بھی آپ نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا کالم ہے حق مہر معجل ہے یا غیر معجل، یعنی کالم نمبر 14 نکاح نامے کا۔ وہ ہے اس کی کائنڈ کے متعلق کہ معجل دے دیا یا غیر معجل ہے، وہ کائنڈ لکھی جائے گی۔ اور حق مہر 15 ہے کہ آیا مہر کا کچھ حصہ ادا کیا گیا ہے، اگر کیا گیا ہے تو کس قدر۔ کالم نمبر 15 اس میں یہ لکھا جائے گا کہ معجل حق مہر اتنا ادا کر دیا گیا ہے، اور کوئی غیر معجل اگر نہیں کیا تو وہ بقایا ہے۔ اور اگر جو 16 ہیں وہ اسپیسیفکلی اس حوالے سے ہے کہ مہر کا کتنا حصہ غیر معجل ہے اور کیا چیز ہے، مطلب آپ اس میں غیر معجل کا وہ ہے، غیر معجل کے ریلیٹڈ ہے وہ حق مہر غیر معجل کے ریلیٹڈ۔ اس میں دلہا یہ بھی ایگریمنٹ لکھ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کوئی مکان خرید کے دوں گا یا اسے کوئی 3-4-5 تولے سونا دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ چیزیں، اب ایک شادی تھی، اس کے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو شرائط کے ساتھ شادی کی جاتی ہے وہ شادی تو کوئی نہیں، پھر یہ کنٹریکٹ تو نہ ہوا، لیکن آج کل کچھ زیادہ ایشوز بڑھ گئے ہیں۔ اس وجہ سے شاید جو دلہن کی طرف سے فیملیز ہوتی ہیں یا جو لو میرجز ہیں اس میں جو لڑکی آتی ہے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر، لڑکے کے اپنا سارا کچھ لڑکے کے حوالے کرنے آتی ہے، تو وہ اپنی سیکیورٹی کے طور پہ بھی چیزیں لکھوا لیتی ہے۔ اور اب اگر ان کے درمیان اب کوئی کھلا کی صورتحال بن گئی ہے، رشتہ نہیں صحیح طرح چل رہا، تو پھر اب اس میں لڑکا ہے وہ پریشان ہے کہ میں اتنی زیادہ اماؤنٹ تب تو لکھا لی تھی جذبات میں آ کے، اب اس کا کیا حل ہے، اس کو کیا کیا جائے۔ تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ تو پھر لڑکے کو ادا کرنا ہی پڑے گا، لیکن فرض کریں اگر 4-5-10 تولے سونا لکھایا ہے لیکن اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے، تو پھر فیملی کورٹ لڑکے کی حیثیت اور لڑکی کے جو رسم و رواج ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ ڈگری کر دے گی۔ اور ایک بات اس میں پھر یہ بچنے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک اگر تو لڑکے نے طلاق دی ہے تو پھر تو اسے وہ سارا حق مہر ادا کرنا ہوئے گا، یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے اور یہ قانون بھی کہتا ہے۔ اور جو حق مہر ہے یہ لڑکی اگر کھلا لیتی ہے تو پھر اس میں وہ جو حق مہر ہے اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا، وہ چھوڑنا پڑے گا۔
کم از کم 50% اس کو وہ سرنڈر کرنا پڑے گا لڑکے کے حق میں کہ جو لیا ہے وہ میں واپس کرتی ہوں۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس حوالے سے 2022 میں ایک ججمنٹ دی تھی، اس میں انہوں نے بڑا واضح اس بات کو تفصیلاً بیان کیا کہ لڑکی جب کھلا لیتی ہے تو اسے کتنا حق مہر واپس کرنا ہوئے گا۔ تو فیڈرل شریعت کورٹ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کو وضع کیا ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے پٹ کیا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ اب یہ نہیں ڈٹرمن کیا جا رہا تھا، قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا تھا، اتنا تو لکھا تھا کہ کھلا کی صورت میں وہ سرنڈر کرے گی، لیکن کتنا کرے گی اس چیز کو واضح کرنے کے لیے یہ واقعے سے مدد لی گئی کہ صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میں اس سے کھلا لینا چاہتی ہوں، مجھے ریزن کیا حضور پاک نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے ثابت رضی اللہ عنہ کی شکل پسند نہیں ہے۔ تو ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے حق مہر میں 2 باغات دیے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آپ یہ جو باغات ہیں یہ ان کو واپس کرنے پڑیں گے۔ تو وہ صحابیہ جو تھیں حضرت قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی، انہوں نے کہا کہ میں یہ باغ بھی واپس دیتی ہوں اور اس سے زیادہ بھی دیتی ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زیادہ نہیں دینا، یہ جو لیا ہے یہ واپس کر دو۔ پھر ایک دوسری بیوی تھی ثابت رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے ان سے کھلا چاہیے، انہوں نے بھی یہی بنائی وجہ کہ مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے، تو اس لیے میں بھی کھلا لینا چاہتی ہوں۔ پھر اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آپ کو نے جو حق مہر لیا ہے ثابت رضی اللہ عنہ سے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ اس نے بھی کہا جی میں واپس کرتی ہوں۔ مطلب پھر یہ واضح ہوگا کہ زیادہ نے جو لیا ہے وہ واپس کرنے کی حقدار ہے بیوی۔ تو اس میں پھر فیڈرل شریعت کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ کم از کم 50% جو ہے اسے وہ سرنڈر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جو حق مہر بیوی نے لیا ہے وہ سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ اگر بیوی کھلا لیتی ہے اور اس میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو دلہا تھا، جو اس کا ہسبینڈ تھا، اس نے اس کو مجبور کیا کھلا لینے پر، مطلب اسے مارتا نہ ہو، اسے ذہنی ٹارچر نہ کرتا ہو، پھر اگر بغیر کسی وجہ کے وہ کھلا لیتی ہے تو پھر اسے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہے کہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں کھلا اس وجہ سے تنسیخ نکاح لے رہی ہوں کہ یہ مجھے ٹارچر کرتا تھا، وہ فزیکلی، وہ مینٹلی، وہ اور ادر سرکمسٹانسز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو یہ وجہ بنا کے تنسیخ نکاح کی ڈگری لے عورت، پھر اسے وہ سرنڈر نہیں کرنا پڑتا، پھر وہ کلیم کر سکتی ہے اپنا، پھر یہ کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ریزن نہیں ہے، وہ سمپلی آن دا بیسس آف کھلا لے رہی ہے اپنا تنسیخ نکاح، اس کا کوئی یعنی وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ اس سے بسنا ہی نہیں چاہتی، وہ بندہ تو اس سے پیار محبت کرتا ہے، اسے بسانے کو تیار ہے، لیکن وہ خود بغیر کسی وجہ سے بسنا نہیں چاہتی، تو پھر اسے یہ ساری چیزیں سٹینڈرڈ کرنا پڑے گی۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئے گی، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارا انکریج ہو سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات فراہم کر سکیں۔ اللہ حافظ۔